اور اللہ تعالیٰ انہی دونوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ ان میں اخلاص کتنا ہے۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کہتے ہیں ساری دنیا اگر میرے عمل سے ناراض ہو تو میرے عمل میں اللہ کی رضا کے جذبے میں کوئی کمی نہ آئے۔ یہ بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا تو اسے بھی خوشی ہو کہ ہاں میں اچھا کر رہا ہوں۔ ایسے مخلص کا کوئی کمال نہیں ہے۔ مخلص وہ ہے کہ اگر ساری دنیا اس کے عمل سے ناراض ہو تو اس کے اللہ کے لیے کیے جانے والے عمل کے میں ذرہ برابر کمی نہ آئے۔ اخلاص اور اطاعت یہ دو چیزیں اصل ہیں۔ پرانوں کے دو امتحان ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جس شخص کے ہاتھوں میدان فتح ہو جائے وہ کام کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ یہ تو دنیا داروں کا طریقہ ہے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت بڑے بڑے کام لیتے ہیں اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑے کام کے بعد اس کی نیت، اس کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ بڑے کام کے لیے بڑا اخلاص چاہیے۔ تھوڑا اخلاص اور کام بڑے، ایسے لوگوں کی نیتیں بعد میں بگڑتی ہیں، شروع میں نہیں بگڑتی، کیونکہ شروع میں چھوٹے تھے، تھوڑا اخلاص تھا، پھر کام بڑا آ گیا ذمہ، اخلاص اتنا ہی ہے، یہاں آ کر نیتیں بگڑتی ہیں۔ دیکھو غور سے سننا بات، میں عرض کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو شخص اتنا بڑا کام کر رہا ہو وہ اتنا بڑا مخلص ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قزمان، انہوں نے صحابہ کرام کی مدد میں اور ان کی حمایت میں مشرکین کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ تھا، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، ایک طرف صحابہ ایک طرف کفار۔ عثمان نے صحابہ کی مدد کی اور اتنا مضبوط اور جنگ کے پیتروں سے واقف آدمی تھا کہ جو مشرک صحابہ کی طرف آتا یہ قبر سے حملہ کرتا، اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ حیران تھے کہ اللہ نے اس شخص کے ذریعے کیا مدد کی ہے۔ یہاں تک کہ اس آدمی کے ذریعے سے صحابہ کو فتح ہوئی، مشرکین کو شکست ہوئی۔ جب فیصلہ ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، تو قزمان ایک طرف پڑے ہوئے تھے کونے میں، صحابہ جمع ہو گئے قزمان کے پاس اور کہا قزمان آج تم نے کمال کر دیے، آج تم نے کمال کر دیے، تم نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا، تمہارے ذریعے سے اللہ نے ہمیں فتح دی ہے، مدد کی ہے مشرکین کے خلاف صحابہ کی۔ لیکن جب قزمان کو خوشخبری سنانے لگے صحابہ تو قزمان نے یہ کہا کہ تم مجھے کہیں گے خوشخبری سنا رہے ہو، میں نے جو کام کیا ہے وہ تو میں نے اپنی قوم کے لیے کیا ہے، تو میری قوم کے لوگ ہو، خوشخبری تو اس کو سنانی چاہیے جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو۔ دیکھو غور سے سنو میں کیا کہہ رہا، خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے اللہ کے لیے کیا ہو۔
میں نے جو کام کیا ہے اپنی قوم کے لیے کیا ہے. آپ میرے قوم کے لوگ ہیں. دیکھو بہت غور سے سنو، میں یہ کہہ رہا ہوں. ہمیں سب کو جتنے ہم نئے پرانے ہیں اس بات پر ضرور غور کرنا پڑے گا اور اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آیا اس محنت میں میرا کوئی عمل، میرے متعلقین، میرے دوست احباب، میرے ساتھی، میرا ذمہ دار، یہ میرا ماتحت، ان میں سے کسی کے لیے تو نہیں عمل ہو رہا ہے کہ ہاں اگر مجھ سے میری مناسبت والا کہے گا تو میں کر لوں گا، اور اگر مجھ سے کوئی اجنبی آدمی کہے گا تو میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، دعوت کا تقاضا ہے. آپ کو کیا مطلب اس سے؟ ہاں فلاں صاحب اگر کہیں تو میں کر لوں گا. دیکھو میں بہت ضروری بات عرض کر رہا. میں سوچتا ہوں اصل میں کی ساری بات اس سے عرض کر رہا کہ ہمارے یہاں ایک تقاضا آیا ایک صاحب سے متعلق. نے کہا بھائی کہو ان سے کریں کہ اگر فلاں صاحب اگر ان سے کہیں گے تو وہ تیار ہو جائیں گے. یہ مشورے والوں نے نظام الدین نے مجھے رائے دی کہ اگر تو فلاں آدمی سے بات کرے تو وہ تیار ہو جائیں گے. تو میں فوراً یہ سارا قصہ قزمان کا میرے دماغ میں گھومنے لگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت کے تقاضے پر اپنی مناسبت والوں کے کہنے سے تیار ہو جائیں گے، مشورے سے تیار نہیں ہوں گے. حالانکہ یہ مناسبات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مناسبت وہاں دیکھی جاتی تھی جہاں کسی کافر کو اسلام میں آنے کے لیے دعوت دینے کا تقاضا ہوتا تھا. میری بات غور سے سننا. کسی کافر کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کہ بھئی فلاں کافر کو کون دعوت دے کہ ہاں جی یہ ان کے رشتے دار ہیں، ان کی تجارتی تعلقات ہیں، ان کی دوستی ہے. کتنے کفار ایسے ہیں جو ان صحابہ کی دعوت اسلام میں داخل ہوئے جن کی زبان جاہلیت میں آپس میں دوستی تھی. میری بات شاید آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. بھائی اقبال کہہ رہے ہوں گے کہ بہت ہی سخت بات. نہیں میرے دوستوں، ہمیں اس کام میں بہت زمانہ گزر گیا. اپنے آپ کو نیا مت سمجھو. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ سری ہوئی نیتوں کے ہم ایسے عادی ہو جائیں کہ ہمیں اپنی نیتوں سے بو نہ آ گئے. کیونکہ جو لوگ بدبو میں رہتے اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا. مجھے یہ واقعہ اس دن یاد آیا جب میں نے مشورے تقاضا رکھا بھائی یہ تقاضا ہے تو کہا جی وہ اگر مشورے والے کہیں گے تو وہ شاید حضور کر دیں، فلاں کی ان سے مناسبت ہے، اگر وہ کہیں گے ان سے تو وہ تیار ہو جائیں گے. تو میں سمجھ گیا. میں نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عملے میں دعوت کے تقاضوں کو اللہ کے لیے پورا کرنے کا جذبہ کمزور ہے. عثمان نے یہ کہا کہ مجھے کہیں خوشخبری سنا رہے ہو، میں نے تو مدد اس لیے کی ہے کہ میرے قوم کے لوگ ہو، میرے قوم کے لوگ اسی نے مدد کی ہے. خوشخبری اس کو سناؤ جس نے یہ محنت میدان میں اور یہ مقابلہ مشرکین سے اللہ کے لیے کیا ہو. چنانچہ کچھ دیر کے بعد عثمان نے اپنے ترکش میں سے تیر نکالا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر لیا. اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا.
اور اللہ تعالیٰ انہی دونوں کا امتحان بھی لیتے ہیں